ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ لفظ ہے بالکل ٹھیک، میرا یہ جس کو کہتے ہیں نا، اگر مجھ سے جو میرے اسٹوڈنٹ وہ اس بات کو جانتے ہیں، میرا فیوریٹ ٹاپک قرآن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو الفاظ آئے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دیہاتی پینڈو الفاظ استعمال کیے، کم و بیش تمام الفاظ دیہاتی پینڈو پیورلی اور دیسی لفظ جس کو کہتے ہیں۔ اب میرے بارے میں جو ہمارے ماڈرن ہے نا ہمارے بچے، بس شاید یاسین، اس نے کبھی کہا نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، وہ تو ہمارا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت برکتیں دے۔ تو وہ جو ہمارے جو ہم پاکستان سے ہیں نا، میں یا حافظ الطاف صاحب، ہمیں وہ عام طور پر یہاں برٹش بون کہتے ہیں کہ دیسی بندے ہیں، اگر ہمیں وہ عالم بھی کہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیسی عالم۔ تو یہ کیا ہوئے پڑھا جو یہاں کے پڑے ہوئے ہیں جن ہم یاد دیتے ولایتی عالم، یہ ہو گیا ولایتی، اور ہم کیا ہوئے دیسی۔ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولایتی لفظ استعمال نہیں کیے، کوئی دیسی لفظ استعمال کیا ہے۔ ولایتی ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ عرب کے اندر قرآن نازل ہوا، عرب سارا ہی دیہاتی تھا، سارے وہ خیموں میں رہنے والے تھے، وہ وہی لینگویج سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لینگویج کو استعمال کیا۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے فلاح، حیا علی الفلاح۔ اچھا، اب اس کا دیہاتی لفظ وہ دیسی لفظ، اب وہ کوئی اور کرے گا، برٹش بون تو وہ اور ترجمہ کرے گا۔ جو عرب اصل میں پیور جو بدو عرب ہے وہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک کسان ہے، وہ بیج بوتا ہے، اور جب وہ بیج ڈالتا ہے اور وہ اس وقت موسم کا خیال کرتا ہے کہ کس موسم میں مجھے بونا چاہیے، جب وہ یہ خیال کرتا ہے نا کس موسم میں بونا چاہیے، اور زمین کیسی ہونی چاہیے، کتنی نرم ہونی چاہیے، یہ جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ اس میں انجوائے کرتے ہیں، اور جن کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں ابھی کو گل کرنا رہی ہے تو اس کو حلال حرام کی گل دسو، وہ اس اینگل میں جائیں گے بیچارے۔ زمین نرم کتنی ہونی چاہیے، موسم کیسا ہونا چاہیے، اور وہ اگنے میں کتنا اس کو وقت لگتا ہے، یہ پورا سائنس ہے، اس کو سائنس سے زراعت کہتے ہیں، پوری سائنس ہے۔ اچھا وہ سائنس ہے، کتنے اگے گا، اب جب وہ اگتا ہے پھر اس کو ایک وقت میں پانی چاہیے، ایک وقت میں اس کا وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے جب تو پھر وہ دانے آ جاتے ہیں، گندم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد بوریوں میں بھرتے ہیں، اور پھر وہ بوریوں میں بھر کے گھر لے جاتے ہیں۔ تو وہ جب گھر لے جاتے ہیں تو وہ خوشبودار آٹا پکا کے کھا کے عیش کرتے ہیں۔ پتر اس پورے پروسیس کو عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ اب حیا علی الفلاح کا ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ آؤ اس طرف، بڑا مشکل لفظ ہے بیٹے جو میں نے بتا دیا ہے، تو پورے پروسیس کا نام، یعنی وہ دیہاتی لفظ۔ اب جب وہ عربوں نے سنا تھا نا فلاح، عربوں نے سنا تھا حیا علی الفلاح، ان کی نگاہ کہاں گئی تھی؟ بونے سے لے کر اخیر تک پورے پروسیس کے اندر، پوری سائنس کے اندر، کھانے تک کے مزہ لینے کے اندر، وہاں تک ان کی نگاہ فلاح کے اندر گئی تھی۔ اب جب آ گیا نا حیا علی الفلاح، تو کیا مطلب ہے؟ آؤ اس جگہ جہاں تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نفس کا بیج بو کر وقت کے اندر اس کو اگایا کیسے جاتا ہے، اس کو پھیلایا کیسے جاتا ہے، کاٹا کیسے جاتا ہے، ثمر بار کیسا ہوتا ہے، اس سے بوریاں کیسے بھری جاتی ہیں، اور بوریاں بھر کے رکھ کے جنت میں جا کر کھایا کیسے جاتا ہے۔ تو یہ فلاح کے اندر پورا پروسیس دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں کیا لفظ آتا ہے، اس کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لغو کا کہاں قرآن میں لفظ، کیا لفظ استعمال کیا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کن کی کھیتیاں پکتی ہیں اور کاٹ کر کون گھر لے جاتے ہیں اور کون مزے سے کھاتے ہیں۔ اللہ ان کی خبر دے رہا ہے، کون کھاتے ہیں؟ آگے ہے کہ جن کی کھیتیاں ثمر بار ہوتی ہیں، پک جاتی ہیں، کھا کے عیش کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ کھجور کو پکا کے کھاتے ہیں۔